گفتی انسان پارئی انسان بود، پارئی ازنان یقین کے نان بود۔ انسان کا کہنا، یہ جو انسان کا کہنا ہے یعنی گفتار، یہ انسان کا جز ہوتا ہے بھائی۔ انسان کی بات انسان کی ذات ہے، انسان کی بات انسان کی ذات کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، پارٹ اینڈ پارٹیکل ہے۔ کیا بات ہے، آج تک کبھی سنا یہ کہ ہماری بات ہماری ذات کا حصہ ہے؟ یہ ہے وہ چیز۔ اور مثال، روٹی کا ٹکڑا روٹی تو ہوتا ہے، پارئی ازنان یقین کے نان بود، روٹی کا ٹکڑا یقین کر کے وہ روٹی ہی ہے، ایک ٹکڑا الگ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے، تو صبح کھایا شام کو کھایا، اس سے بحث نہیں ہے تو وہ روٹی، یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ روٹی اور ہے اور یہ اور نہیں، اسی سے ٹوٹ کر آیا۔ تو اسی طرح جب انسان کی بات اس سے نکلتی ہے تو یہ اس کی ذات ہی تو ہوتی ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے۔ تو اب انسان کی ذات اوپر بتایا، ذات اگر بری ہے تو بات کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ لہذا جس کی ذات بری ہے اس کی بات بھی بری ہے، اور جس کی ذات اچھی ہے اس کی بات بھی اچھی ہے۔ بات کی اتنی اہمیت بیان فرما دی، سبحان اللہ، ورنہ ہم تو الگ الگ رکھ کے بیٹھتے ہیں اس میں دونوں کو، مگر یہاں حضرت فرما رہے ہیں نہیں، دیکھو تاثیر پہ جاؤ۔ وہ ٹھیک ہے کہ بھئی کسی کی بات جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے صحیح اور دوسرا ویسے وہ جھوٹا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے احوال کی بات ہو رہی ہے، صوفی کی بات ہوتی ہے نا، احوال کے نقطہ نظر سے دیکھا کریں، حال کیا ہے اس کی بات جو ہے، چاہے سچی ہے چاہے بہت اچھی ہے، مگر جب ذات بری ہے نا تو کہہ رہے ہیں اس کی بات کا وہ حال پیدا ہو ہی نہیں سکتا، وہ احوال آ ہی نہیں سکتے، وہ کیفیات پیدا ہو ہی نہیں سکتی، وہ تاثیرات حاصل ہو ہی نہیں سکتی جو ایک سچی ذات کی تاثیرات ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد آخری شعر آج کا، فرماتے زان علی رضی اللہ عنہ فرمود نقل جاہلان، بر مزابل ہمچو سبزہ است اے فلان۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاہلوں کی باتیں، نقل جاہلان جاہلوں کی باتیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ بر مزابل ہمچو سبزہ است اے فلان، کچرا کوڑا جو ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر، کچرا خانہ، اس کے اوپر جیسے سبزہ اگا ہوا ہے، جیسے سبزہ اگا ہوا ہے، کچرے کے ڈھیر پہ سبزہ اگا دیں۔ بس جاہلوں کی باتیں ایسی ہیں۔ ایک آدمی اندر سے جاہل ہے، ناواقف ہے، معرفت سے خالی ہے، اسے اندر سے وہ برا ہے، بد کردار ہے، بد عمل ہے، اور اوپر سے اس نے باتوں کا ایک ایسا سبزہ زار اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے، ایسا اٹریکشن اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے، اتنی دلکشی پیدا کر رکھی ہے کہ لوگ اس کے ظاہر کو دیکھ کر فدا ہوئے جا رہے ہیں، مگر اندر کچرے کا ڈھیر ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو مولا علی کی اس بات پہ غور کرو کہ کیا کچرے کے ڈھیر پہ اگر سبزہ زار لگ جائے گا تو اس پہ بیٹھنا پسند کرو گے؟ کیا اس پہ جاؤ گے اس کو دیکھنے کے لیے؟ وہ سب کچرا ہی سمجھا جائے گا۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ارشاد ہے، یہ دراصل انہوں نے وہاں سے کوٹ کیا ہے، نعم الجاہل کراؤدۃ فی مزبلہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جو آپ سے منسوب ہے، نعم الجاہل کراؤدۃ فی مزبلہ، کہ جاہل آدمی کی نعمتیں ایسی ہیں جیسے کوڑے دان کے اوپر کوئی باغ، کوڑے دان پہ کوئی سبزہ زار، کوڑے دان پہ کیاری ہے، جاہل آدمی کی نعمتیں۔ مگر آپ نے نعم فرمایا، یعنی نعمتیں ہیں، اس میں سب آ گئیں، اور حضرت یہاں پر اس سے صرف ایک چیز اخذ کر رہے ہیں، اور وہ نعمت گفتار ہے، یعنی خوش گفتاری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو عام رکھا، اور اس کو جیسے خوش گفتاری، خوش پوشاکی، اور جیسے خوشحالی اور خوش پوشی، خوش باشی، سب یہ چیزیں انہوں نے مراد لی ہیں جو بھی انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو انسان اگر جاہل ہے، وہ کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، انسان اگر جاہل ہے تو یہ ساری نعمتیں، یہ سب کچرے کے ڈھیر پہ سبزہ زار کی طرح ہیں، لہذا ان سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہونا ہے، لوگوں کو دھوکے میں آنا ہے اس میں، اور پھر بعد میں پچھتانا ہے۔ اور حضرت مولانا روم فرماتے ہیں اسی میں سے ایک چیز جو ہے یہ ہے خوش گفتاری، یہ بھی ایک نعمت ہے،
اور کسی جاہل کو یہ حاصل ہو جائے تو بڑی تباہی ہے، بڑی تباہی ہے۔ آج بدقسمتی سے وہ تباہی مچی ہوئی ہے۔ ایک سے ایک جاہل و گمراہ وہ اپنی قوت گفتار سے کام لیتا ہے اور قیامت ڈھا دیتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دین ایمان کو برباد کر دیتا ہے، اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی کچرے کے ڈھیر کے اوپر ایک باغ سجا ہوا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب